کہنے لگے کہ آپ کا آن لائن دم تھا. دم ہوتا ہے نا تو پوری دنیا اس دم میں شامل ہوتی ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں موبائل تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی اس دم میں شامل ہو جائے. میں یہ چاہتا تھا میری بیوی بھی اس دم میں شامل. تو کہا میں نے نا کلمہ پڑھا، فاتحہ پڑھا، قل ہو اللہ پڑھی، درود پڑھا، جو بھی اعمال تھے اور پڑھ کے فرشتوں کو ہدیہ کیا. فرشتوں کو کہا میری بیوی کو تو ذرا جلدی لے آؤ اور وہ دم میں شامل ہو جائے. تھوڑی دیر میں بیوی آ گئی. میں تو کیسے آ گئی؟ میرے دل میں آیا کہ میں دم میں شامل ہو جاؤں. میرے دل میں آیا کہ میں بھی دم میں آ کے شامل ہو جاؤں. میرے دل میں آیا. کہنے لگے ایک دم میں جا رہا تھا کہ میری آنکھوں میں نا وہ پتنگے کیڑے آ گئے. موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو میں نے کہا فرشتوں آپ 9 میرے مرشد سے میں نے سنا ہے کہ 9 فرشتے جو ہیں وہ آپ کی میری آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے لگائے ہیں. آپ فرشتے کو ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں پتنگے چلے جائیں تو آپ مہربانی کریں میری آنکھوں سے پتنگا اور اس کی جلن اور اس کی تکلیف کو ختم کر دیں. میں آپ کو یہ کلمہ پڑھ کے یہ اعمال کر کے ہدیہ دیتا ہوں. کہا میں نے کچھ اعمال کا ہدیہ دیا، کچھ کلمہ پڑھ لیا، سورۃ فاتحہ پڑھ لی، قل ہو اللہ پڑھی، درود بھی عمل کا ہدیہ دیا. تھوڑی دیر میں آنکھیں ٹھیک ہو گئی. فرشتے آپ کی ذمہ لگایا اللہ نے، آپ کے ذمے اللہ نے لگایا ہے، تو آپ مہربانی کریں اپنی ذمہ داری پہ شفقت فرمائیں اور یہ کلمہ نماز، یہ کلمہ تسبیح، یہ اعمال میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. آپ میرا یہ کام کر دیں. کہا فرشتوں نے کام کر دیا، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اب آپ بتائیں کہ یہ فرشتے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے مددگار ہیں، ہم ان کو کیوں بھول گئے؟ ہم ان کو ہدیہ کیوں نہ دیا؟ ہم نے ان کو ہدیہ کیوں نہ دیا؟ ہم نے تو ان کو ہدیہ دینا تھا. اور ہدیہ دے کے اپنے اٹکے ہوئے، اپنے بھٹکے ہوئے اور اپنے الجھے ہوئے اس نظام کو غیبی نظام سے بنوانا تھا. ہم نے تو ہدیہ دینا تھا. کیا خیال ہے؟ عمل بالکل مختصر ہے. اچھا میں نے اس کے لیے یہ نہیں کہا. وہ ایک دفعہ ہم گئے تو ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسے ہے، نہیں ایسے نہیں. وہ بار بار کہیں ایسے ہے. آخرکار جب یہ صاحب تھک گئے، کہنے لگے تیرا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ کہا ہاں بنا ہوا ہے. کر جلدی کر ویزا لگوا، چل کے کعبے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. جلدی کر ویزا لگوا، چل کے کعبے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کوئی ایسا عمل میں نے بتا ہی نہیں رہا جس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہو، جس کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہو، جس کے لیے وضو کی ضرورت ہو، جس کے لیے قبلے کی ضرورت ہو، جس کے لیے پاکی ناپاکی کا اہتمام ہو، جس کے لیے جھولیاں بھر کے بانٹنے کی ضرورت ہو، جس کے لیے مال کی ضرورت ہو. میں آپ کو ایسا عمل بتا ہی نہیں رہا. میں تو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ اور کہیں بھی کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی الجھن آئی ہے، کچھ بھی آیا ہے، کوئی بھی آئی ہے، کہیں بھی فرشتوں کو ہدیہ کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیں. اور فرشتے اللہ کے امر کے محتاج ہیں. اور فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں اور کہیں ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، ہمارا یہ کام کر دیں، ہماری یہ الجھن دور کر دیں، ہماری یہ ناکامی ختم کر دیں. بچوں کے رشتے کرنے ہیں، گھر بنانا ہے، روزگار آنا ہے، کاروبار آنا ہے،
یا فلاں جادو ہے، یا فلاں بندش ہے، یا فلاں میری مشکل ہے، یا میری ناکامی ہے، یا میری نہیں، میرے کسی محسن کی، میرے کسی عزیز کی یہ ہے، فرشتوں کو ہدیہ کریں اعمال کا اور ان سے کہیں کہ تسبیح خانے کا نظام سدا آباد رہے اور تسبیح خانے میں اللہ ہر فتنے سے بچائے، مرشد اور مرشدی نسلوں کو اللہ ہمیشہ تسبیح خانے کی خدمت نوازتا رہے، محروم نہ کرے۔ میرے لیے بھی مانگیے گا، بڑا ڈرتا ہوں، بڑا ڈرتا ہوں۔ جو محروم ہو گئے نا وہ میرے لیے سبق ہیں، بولے میرے لیے بڑا سبق ہے۔ جو خدمت سے محروم ہو گئے میرے لیے سبق ہے۔ بہت ڈرتا ہوں کہ مولا تسبیح خانے کی خدمت سے مجھے کبھی محروم نہ کر، جدا نہ کرنا، اس قافلے سے میں بچھڑا نہ رہوں، بس اس قافلے میں چلتا رہوں۔ مومنوں کے دلوں میں سکون ڈالنا ہے۔ ذرا وہ واقعہ سن لیں، پھر میں نے اس لفظ کو بہت زیادہ میں نے لوگوں کو دیا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ارباز بن ساریہ بہت بوڑھے ہو گئے اور چاہتے تھے کہ انہیں موت آ جائے، اس لیے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میری ہڈیاں پتلی کمزور ہو گئی ہیں، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ موت کی دعا کرنے لگے، موت کی دعا۔ اچھا کیا دعا کر رہے تھے؟ عروہ بن رویم بہت بوڑھے، کہتے ہیں کہ حضرت ارباز بن ساریہ کے صحابہ میں سے تھے، بوڑھے ہو گئے، چاہتے تھے کہ اب اللہ اپنے پاس بلا لے، اور دعا کرتے تھے، اے اللہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میری ہڈیاں پتلی کمزور ہو گئی ہیں، اب تو اپنے پاس بلا لے۔ حضرت ارباز فرماتے ہیں ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا، وہاں مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت حسین و جمیل، اس نے سخت جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا میرے بھتیجے پھر کیا دعا کروں؟ اس نے کہا یہ دعا کریں، اے اللہ میرے عمل اچھے کر دے اور مجھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تم کون ہو، اتنی اچھی بات بتا دی؟ تو کہا میں ریبائیل وہ فرشتہ ہوں جو مومنوں کے دلوں سے تمام غم نکالتا ہوں۔ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، یہ سچی بات ہے۔ جب سے مجھے روایت ملی ہے نا حیات الصحابہ جلد 100 میں، جب سے مجھے یہ روایت ملی ہے ایسا خوش ہوا۔ اور اس فرشتے کا نام یاد رکھ لیں، اس فرشتے کا نام ہے ریبائیل۔ ری جیسے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، ریبائیل۔ اور اس میں میں پڑھتا کیسے ہوں؟ اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل، اس نیت سے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں سکون دے دے۔ سچی بات بتاؤں، ساری دولت، ساری نعمتیں، ساری چیزیں، سارا ملک، سارا مال، ساری حکومتیں، سارا اقتدار، ساری پراپرٹیاں، سارا حسن و جمال، سارے لباس، سب چیزیں ملیں اور سکون نہ ملے تو؟ اور یہ وہ فرشتہ ہے، پوچھا حضرت ارباز بن ساریہ نے کہ میرے بھتیجے تم کون ہو اتنے خوبصورت سبز لباس پہنے ہوئے؟ تو اس نے کہا جی میں وہ فرشتہ ہوں جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مومنوں کے دلوں سے غم نکالتا ہوں۔ جب غم نکلے گا تو سکون ہی آئے گی، راحت آئے گی، رحمت آئے گی، عافیت آئے گی۔ تو اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ ریبائیل۔ میرا ایک مشورہ ہے، میں نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے میں کر رہا ہوں، اس فرشتے کے نام کو یاد کر لیں۔ نام کیا ہے؟ ریبائیل۔ جو روایت میں لکھا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو مومنوں کے دلوں سے غم کو دور کرتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس کا میں نے طریقہ جو لفظ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس فرشتے کا تصور کر کے، کیوں یہ اس دن سے لے کر آج تک ہے، موت نہیں آئی اس کو، اور میں نے اس کو دیا ہے، وہ ہے اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت۔
چند دفعہ اس کو دن میں پڑھ کے نا تصور کیا کریں کہ مولا تیرا فرشتہ ہے، میرے دل کے غم کو دور کرنے کی ڈیوٹی لگا دے، جو ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ذہنی تناؤ، اعصابی کھچاؤ، دباؤ، یا اللہ یہ چیزیں ہیں یہ میرے دل سے نکال۔ اچھا میں نے اب تک جس کو بتایا، کہنے کہ آپ نے کیا بتا دی؟ ایسا دل مسرور، غم ختم، پریشانیاں ختم، اور ایسا دل ایسے جیسے پھول کی طرح ہو گیا، ہلکا پھلکا ہو گیا۔